السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر محمد رضوان اور آل انفو ویٹ اینڈ ٹیک چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے لگے ہیں وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے پرندے جو ہیں وہ ہیٹ پر آ چکے ہیں یا وہ بریڈنگ کے لیے تیار ہو چکے ہیں، اور ان کی بریڈنگ کی نشانیاں کیوں ہوں گی، اور بریڈنگ کرنے کے کتنے دنوں بعد یہ جو ہے ایگ لے کریں گے، اور ایگ سے بچے کتنے دنوں بعد نکلیں گے۔ تو ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل جن دوستوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان کو ملے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ جب بھی ہم نئے پرندے لے کر آتے ہیں، خاص طور پر وہ دوست جن کو نیا شوق ہوتے ہیں، جو نئے شوقین ہوتے ہیں، ان کی پہلی کوشش یہی ہوتی ہے، خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہمارے پرندے جلد سے جلد انڈے دیں، یا یہ کب انڈے دیں گے اور ان سے بچے نکلیں گے، کیونکہ جو نئے شائقین حضرات ہوتے ہیں ان کو پرندوں کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کی عمر کتنی ہے اور کتنی عمر میں وہ بریڈ کریں گے، اور ان میں میل اور فیمیل کون سی ہیں، خاص طور پر جو لو برڈز ہیں ان میں نہیں پتہ چلتا۔ تو دکاندار حضرات ان کو جو ہے کم عمر والے بچے جو ہیں، پرندے جو ہیں وہ دے دیتے ہیں کہ یہ بریڈر پیئر ہے، یہ آپ لے جائیں، لیکن جب وہ گھر لے کر آ جاتے ہیں تو ان کو وہ پالتے رہتے ہیں لیکن وہ بریڈنگ نہیں کرتے، تو جب وہ اس سے دل برداشتہ ہو کر ان پرندوں کو پھر سیل آؤٹ کر دیتے ہیں، یا کسی دوست کو گفٹ کر دیتے ہیں کہ یہ میرے پاس بریڈنگ نہیں کر رہے، آپ جو ہے مہربانی کر کے ان کو اپنے پاس رکھیں اور ان کی بریڈنگ سٹارٹ کریں۔ تو جب فائدہ حاصل کرنے کا موقع آتا ہے تو اس وقت وہ دل برداشتہ ہو کر اس کو سیل کر چکے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے دوستوں، میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ جب بھی آپ پرندے لینے کے لیے جائیں تو آپ کو ان کی عمروں کا اندازہ ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ آپ کو میل فیمیل کا ایگزیکٹ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے۔ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے، نئے شوقین ہیں، تو اپنے کسی ایسے دوست کو ساتھ لے کر جائیں جسے پرندوں کا پتہ ہو، اور وہ ہمیشہ ینگ پرندے آپ جو ہیں وہ لیں، کبھی بھی بریڈر پیئر نہ لیں، کیونکہ بریڈر پیئر میں یا جو پہلے بریڈ کر چکا ہوتا ہے اس میں بعض اوقات کوئی پرابلمز ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے 1-2 مہینے پہلے جو ہے بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہونے سے 1-2 مہینے پہلے ینگ پیئر لے کے آ جائیں، تاکہ وہ آپ کے پاس آ کے اپنے سامنے آنکھوں کے سامنے پلیں، اور آپ کو پتہ ہو کہ ان میں یہ ڈیفیشنسی ہے، ان کو ایسے دور کرنا ہے، تو وہ آپ کے پاس اچھے طریقے سے پیئر بن جائے گا۔ تو اب چلتے ہیں ان پوائنٹس کی طرف جن سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے پرندے جو ہیں وہ بھی بریڈنگ کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو چیز ہے بریڈنگ کے لیے وہ میل اور فیمیل کا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ وہ کنفرم پیئر ہوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میل اور فیمیل کا کنفرم ہو کہ یہ میل اور فیمیل کا جوڑا لگا ہوا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ پیئر میں کنفرم نہیں ہوتا، تو اس کو جب انڈے دینے لگتی ہیں تو دونوں مادیاں ہوتی ہیں، اور وہاں پہ نیسٹ میں جو گھونسلہ بنایا ہوتا ہے آپ نے، یا باکسز وغیرہ جو لگائے ہوتے ہیں، ان میں وہ ڈبل ایگز پڑے ہوتے ہیں، 10-10 12-12 14-14 ایگز پڑے ہوتے ہیں۔ آپ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ میری مادی نے اتنے ایگز دے دیے ہیں، حالانکہ ایسا کوئی نہیں ہوتا، وہ دونوں مادیاں آپ کی انڈے دے رہی ہوتی ہیں۔ تو جب 21 دن یا 22 دن گزرتے ہیں تو ان سے بچے نہیں نکلتے، تو اب پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو میل فیمیل کا پتہ ہونا چاہیے، خاص طور پہ لو برڈ جو ہے ان میں فشرز، ان میں پتہ نہیں چلتا کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے، تو اس کے لیے ایگزیکٹ آپ کا کنفرم۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کا پیئر کنفرم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ میل ہے، تو ان کے پیئر کا کنفرم ہونا یہ ثبوت ہے کہ میل جو ہے وہ فیمیل کو دانہ چینج کرے گا، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ میل نے اب چوک دینا شروع کر دی ہے۔ جب وہ چوک دینا شروع کر دے گا تو ان کا پیئر آپس میں لگنا شروع ہو جائے گا، وہ میل فیمیل کنفرم ہوں گے۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے اس میں یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بریڈنگ کے اوپر آ رہے ہیں، تو یہ سٹیج بائی سٹیج ہوتا ہے۔ تو میل جو ہے وہ فیمیل کی گردن اور سر میں اپنی چونچ کو مارے گا، خارش کرے گا، جیسے ہوتا ہے وہ ایسے ایسے کھجائے گا، اس کے سر کے ارد گرد جو ہے اپنے سر کو گھماتا رہے گا اور چونچ مارتا رہے گا اور اس سے پیار کرے گا۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ میل جو ہے جب یہ سٹیج گزر جائے گی تو میل جو ہے مٹکی کے اندر، جو آپ نے مٹکی یا باکس لگایا ہوا ہے اس کے اندر آنا جانا شروع کرے گا، جیسا کہ کوکٹل میں ہوتا ہے۔ کوکٹل کا جو میل ہے وہ سب سے پہلے مٹکی میں جاتا ہے یا باکس میں جاتا ہے، وہ اپنی سلیکٹ کرتا ہے، اس کا ماحول دیکھتا ہے، اس کے بعد فیمیل کے ساتھ
آ کے اپنا جو ہے پیر کرتا ہے اور اس کے ساتھ کراسنگ وغیرہ سٹارٹ کرتا ہے۔ جب میل مٹکی میں آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ پھر فیمیل کو مائل کرتا ہے کہ آپ مٹکی میں ہیں۔ اس کے بعد جو ہے فیمیل مٹکی میں جانا شروع ہو جاتی ہے، مٹکی کا وہ ماحول دیکھتی ہے، اس کا نیسٹنگ دیکھتی ہے اور وہاں پہ کچھ دیر بیٹھتی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے باہر آ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر زیادہ باکسز وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو وہاں پہ وہ پھر مختلف باکسز میں جائے گی اور سلیکٹ کرے گی مٹکی کو، تو ان میں سے جو اس کو زیادہ محفوظ لگے گی مٹکی اس کو وہ سلیکٹ کر لے گی۔ اس کے بعد جو ہے میل جو ہے فیمیل کے اوپر کراس کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے ارد گرد چکر لگائے گا، وسلنگ کرے گا، کبھی اس کے اوپر چڑھے گا، کبھی نیچے اتر آئے گا۔ جب یہ ہو جائے گا تو اس کے بعد جب فیمیل ریڈی ہو جائے گی تو میل کراس کرنا شروع کر دے گا۔ جب میل کراسنگ شروع کر دیتا ہے تو فیمیل زیادہ تر اپنا وقت جو ہے وہ مٹکی میں گزارتی ہے۔ زیادہ تر دانہ جو ہے پھر میل جو ہے اسی کو چوگ وغیرہ دیتا ہے، بعض اوقات تھوڑی دیر کے لیے مادہ جو ہے وہ باہر آ جاتی ہے، چوگ وغیرہ دانہ وغیرہ کھا کے اندر چلی جاتی ہے، لیکن زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے کہ میل جو ہے وہی اس کو فیڈنگ کرواتا ہے۔ جب کراسنگ سٹارٹ ہو جائے تو اس وقت ضروری یہ ہے کہ بعض اوقات کئی دوستوں کی کیجز میں یا جو کلونی بنائی ہوئی ہے اس میں جھولے وغیرہ لگے ہوتے ہیں یا سٹکیں ایسی لگی ہوتی ہیں جو ہلتی جلتی ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسی سٹکیں لگائیں جو بالکل فکس ہوں، جو ہلتی جلتی نہ ہوں، تاکہ پراپر طریقے سے کراسنگ ہو۔ اگر سٹکیں جو ہے آپ کی فکس نہیں ہیں، وہ ہلتی جلتی ہیں، تو جب وہ کراس کرنے لگے گا تو وہ سٹک ہلے گی تو کراس پراپر نہیں ہو سکے گا، آپ کے ایگ فرٹائل نہیں ہوں گے۔ کراس جب ہو جائے گا تو اس کے 7 سے 8 دنوں کے بعد جو ہے بعض جو اچھے برڈز ہیں وہ ایگز لے کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جو کچھ ہیں وہ 15 دنوں کے بعد جو ہے ایگ لے کرنا شروع کر دیں گے۔ جب انہوں نے پہلی کراسنگ کر لی ہے، میٹنگ کر لی ہے، تو اس کے 15 دنوں کے اندر ایگ دے دیتے ہیں، یا جو کچھ اچھے پیر ہیں وہ 7 دنوں کے اندر بھی کرتے ہیں۔ میرے پاس ایک چارکول اور ایک اینو کا پیر ہے، میں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ جب کراسنگ کرتے ہیں تو کراسنگ کے 5 دنوں کے بعد جو ہے وہ ایگ لے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایگ پہ کیسے آئے گی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اب ایگ پہ آ گئی ہے؟ کراسنگ کے بعد جو ہے مادی کا سائز تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا، اس کی وینٹ جو ہے وہ پھولی پھولی محسوس ہوگی اور وہ باکس سے باہر کم آئے گی، اور تیسری چیز جو ہے اس کی بیٹ جو ہے وہ ذرا پتلی ہو جائے گی اور مقدار میں بھی زیادہ ہوگی اور وہ باکس سے کم باہر نکلے گی۔ تو جب ایگ لے شروع کرے گی، سب سے پہلا جو ایگ دے گی، اس کے بعد فیمیل جو ہے کچھ دیر کے لیے ایگ کے اوپر بیٹھے گی، کچھ دیر کے لیے باہر آ جائے گی، پھر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے گی، پھر باہر آ جائے گی۔ لیکن جو لو برڈز ہیں ان میں ایسا ہوتا ہے کہ میل اور فیمیل دونوں بیٹھے رہتے ہیں، لیکن دوسرے جو برڈز ہیں ان میں صرف فیمیل کچھ دیر کے لیے بیٹھتی ہے، جب فیمیل باہر آ جاتی ہے تو میل جا کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ ایگ جو ہے یہ ڈیلی بیسس پہ نہیں دیتے، ایک دن ایگ دے گی، دوسرے دن چھوڑ کے دے گی، یعنی کہ ایک دن چھوڑ کے دیتی ہے۔ جب ایگ دینا شروع کر دے تو اس وقت آپ نے خیال کرنا ہے کہ اس کے باکس کو آپ نے بار بار نہیں کھولنا، اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا، اور نہ ہی اس کے کیج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا ہے، نہ اور بچوں کی پونچھ سے آپ نے دور رکھنا ہے۔ بچے بعض اوقات ڈسٹرب کرتے ہیں جس کی وجہ سے پھر مادی جو ہے وہ ایگ توڑ دیتی ہے یا ایگ سے اوپر سے اٹھ جاتی ہے اور ان کی ہیچنگ نہیں ہو سکتی۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ آپ نے اگر گھر میں کوئی پیٹ رکھا ہوا ہے، بلی، کتا یا کوئی اور چیز رکھی ہوئی ہے، تو اس سے آپ نے اپنے کیج کو محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ جب وہ پنجرے کے پاس آئے گا تو مادی جو ہے ڈرے گی اور وہ اسے اٹھائے گی، اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھے گی، ایگ سے اٹھائے گی اور آپ کے جو برڈز کے ایگ ہیں وہ انفرٹائل ہو جائیں گے۔ تو یہ تھے دوستو آج کے پوائنٹ کہ ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے برڈز جو ہیں وہ بریڈنگ پہ ہیں، اور بریڈنگ جب کر لیں گے تو اس کے بعد جو ہے ان میں جو سائن سمٹم ہوں گی وہ کون سی ہوں گی۔ تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے، یہ اس کے بارے میں آپ کو کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، یا کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں مزید امپرومنٹ کے لیے تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔